دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی۔ ہاں، بریلوی مولوی و مناظر اختر نظامی صاحب، جسیم اختر نظامی صاحب۔ جی جی اصغر دیوبندی صاحب، جی 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 میں نے سوال کیا ہے کہ قبہ خانہ ثواب جو لکھے ہو تو وہ کون سی آیت ہے یا حدیث ہے؟ صرف اونلی ون حدیث اور قرآن کی جواب دے دیں۔ اچھا، تو ایک بات سنیں، میری بات سنیں، تو جو بھی بات کریں گے نا، جب میں بولوں گا آپ بیچ میں نہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بس دلیل دے دیں۔ ہاں، تو شریعت میں جتنی چیزوں کو استعمال کرنے کے متعلق ثواب لکھا گیا ہے، تو اس کا کیا قرآن سے دلیل ہے اس کی؟ جی 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 بالکل قرآن سے دلیل اور حدیث سے دلیل موجود ہے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں جب میرے سوال کو سمجھو پہلے، شریعت مطہرہ میں جتنی چیزوں کو جائز اور ثواب قرار دیا گیا ہے، سب کی دلیل اور ثبوت قرآن سے ہی ہے کیا؟ جی جی جائز ہو تو قرآن سے اور حدیث سے ثبوت ملتے ہیں، اور ثواب کی اس میں دعویٰ کیے ہیں تو قرآن اور حدیث ضرور ملنے چاہیے، یا تو اشارۃ النص ہونی چاہیے، اچھا، یا تو اقتضاء النص ہونی چاہیے۔ کون سی دلیل ہے آپ پیش کر دیں؟ کون سی نص؟ آپ نہیں نص بتاؤ۔ ہاں، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف آپ تعریف بعد میں جائیے گا۔ نہیں، پہلے بتاؤ، تم نے جو نص کی تعریف کی ہے، نہیں بات سنو، تو نص کی جو 3 تعریف کی تم نے، نص کہاں ثابت ہے 3 تعریف نص کی؟ جناب وہ بھی بتا دیجیے، بتا دوں گا۔ نہیں، پہلے تعریف تو کرو نا، پھر میں ارے یار سنو میری بات سنو۔ میں نے پہلے سوال کیا ہے، میں قرض پہلے لاد دیا وہاں پر کہ ثواب جو لکھے ہیں کس مقصد سے اور کہاں سے دلیل ان کو ملی۔ ہاں، ایک بات بولو، پھر تو قرآن کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جی جی اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے نا، قرآن اور حدیث سے یہ دلیل ہمارے لیے ہے۔ اچھا، جس چیز کو جائز ثواب قرار دیا گیا اس کی دلیل قرآن سے ہونی چاہیے، اگر قرآن میں نہیں ہو تو ثواب کے پھر دعوے ہاں ثواب جس میں ہو، جس میں ثواب حاصل ہو تو ضرور اس کے کچھ نہ کچھ دلیل ہوں گے۔ اس کے نہیں، اس کے لیے نہیں، تم نے اس کے کہا ہے تو قرآن سے تم۔ اچھا بتاؤ، ٹھیک ہے، ایک بار بتاؤ، اونٹ کھانے کے میری بات سنیں یار، تم نے کہا کہ جس چیز کو کھانے کا ثواب بتایا گیا ہے اس کی دلیل قرآن سے ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو اچھا، اونٹ کھانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ آپ سے میں پوچھا، میں پوچھو گے ہم سے تو میں جواب دوں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم اونٹ کھانے کے متعلق ثواب ہے، یہ قرآن میں دلیل ہے اس کی؟ نہیں، آپ ادھر مت جائیے۔ کیوں؟ آپ وہ قربانی کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں، ذبیحہ کا گوشت۔ یہاں قربانی کی بات نہیں چل رہی ہے، تم نے بیچ میں مت بولو، تم نے یہ کہا کہ پوچھتے بھی ہو، ہاں اب سوال جواب دیتا ہوں تو بیچ میں نہیں بولو کہتے، کتنا بیوقوف کام کرتے ہو یار آپ سے۔ میں بیوقوف تم ہو، تم کو میں نے کہا، تم نے ایک بات کہی، سنو میری بات سن، تم نے ایک بات کہی، اس کی دلیل چاہیے۔ ہاں دلیل دے رہا ہوں، چلو آپ دیجیے۔ ہاں، تمہاری کتاب ہے توضیح البیان لخزائن العرفان، علامہ غلام رسول سعیدی، وہ لکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر اشیاء کی حرمت یا حلت حلت کو بیان فرمایا، اور ان کا قرآن میں ذکر نہیں، اور ان کی کیا کہہ رہے ہیں، بہت سی چیزوں کی حرام اور حلال ہونے کا بیان فرمایا اور ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اس کی دلیل تم قرآن سے دو، ہے نا؟ یہ تم نبی علیہ السلام کے مخالف ہو اور اپنے عالم کے خیر مخالف ہو۔ سنو بس سنو، میں حوالہ دے رہا ہوں، سنو، اور ان کی حرمت صرف حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اس معمہ کو وہ خود ہی حل کریں کہ درندوں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے اب کیا چیز مانے ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ درندہ نہیں، شیر، چیتا ہے، اور یہ گدھوں کا گوشت کھانے سے اب کیا چیز مانے ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں۔ تو بریلوی عالم نے اس بات کو واضح کر دیا، جب قرآن میں گدھا کا اور جس چیز کے متعلق، جس کے گوشت کھانے کے متعلق ممانعت نہیں ہے، تو اس کو کس چیز سے اب منع کیوں ہے؟ یعنی کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر
کتا ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، بلی ہے، اس کی کھانے کی ممانعت قرآن میں ہے نہیں. تو بیل بھی کہہ رہا ہے کہ اب کیا چیز مانے ہے اس کو کھانے میں، کیونکہ کتاب اللہ میں تو ان کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی تمہارے گھر سے بات واضح ہو چکی، کتاب اللہ یعنی قرآن پاک میں جس چیز کی کھانے کی ممانعت نہیں ہے، حرمت نہیں ہے، اس کو کھانا تمہارے یہاں جائز ہے، اور ہر جائز چیز کو میں ثواب ہے. آپ اپنے طرف سے تعویل کر کے نہ بولا کیجیے، عبارت میں ملمہ سازی نہ کیا کیجیے، جو صاف سری ہے وہی بتائیں، سمجھے؟ ایسے دھوکہ بازی نہ کریں. اور شریعت مطہرہ کے قانون کلم کھلا ہے، جس کا اللہ رب العزت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام تھی واضح طور پر بیان کر دیا، اور جس کے لیے نہیں بیان کیے ہیں خاموش ہے اللہ رسول، اس کے لیے جائز ہے نا. لیکن آپ کے کتب الارشاد کا آپ لکھے ہیں کہ کوا کھانا ثواب ہے کا کہ علت و حرمت میں نہ جانا، صرف ثواب کی آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ کوا کھانا ثواب کیسے، یہ صرف جواب دیجیے، آپ ثواب اس میں ہے. ہاں اب میں بولوں، بیچ میں بولنا ہے؟ ہاں ثواب کیسے؟ ہاں سنو، بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 319 میں، کہ جو دانہ خور کوا کو صرف دانہ کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا ہے، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، وہ بالاتفاق جائز ہے. ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے، یہاں پہ جائز قرار دے دیا گیا. اور تمہارے سوانح اعلیٰ حضرت اور ملفوظ میں احمد نے لکھا ہے، دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتب سے ثابت ہو، اس پر چلنا تمام فرض سے اہم فرض ہے. تو تمہارے کتب سے کوا کھانا، خاموش رہو، تمہارے کتب سے کوا کھانا جائز ہو گیا، اور جائز نہیں، تمہارے الملفوظ سے احمد کے قول سے اس کو فرض ثابت کیا گیا. جو حکم فرض ہو، کیا وہ تمہارے نزدیک ثواب کی چیز نہیں ہے، گناہ ہے؟ تو تمہارے احمد رضا کے قول سے فتویٰ رضویہ سے میں نے کوا کھانے کو ثواب نہیں بلکہ فرض ثابت کر دیا ہے. اختر نظامی صاحب، ٹھیک ہے، وہ کوا جائز کی بات ہے وہاں پر، علت اور حرمت اور جائز کی باتیں ہیں کہ جو کوا کے چونچ سرخ ہو، پاؤں سرخ ہو، بتائیے کوا کا کون سے قسم ہے جو کالا کوا دیسی کوا جو اس پائے جاتے ہیں. اور سوانے قاسمی میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دیسی کوا جو عام طور پر گاؤں میں پائے جاتے ہیں اس کا کھانا ثواب لکھے ہیں. تو ثواب کی صرف آپ دلیل پیش کیجیے، نہ کہ ادھر ادھر جس سے پاؤں سرخ ہو وہ کوا بولے جاتے ہیں وہ دیگر کوا ہے، نہ کہ کاؤں کرنے والے کوا جس کے بارے میں دیوبندی کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اس کا کھانا ثواب ہے. تو ثواب کی نیت جو رکھے ہیں تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی کچھ دلیل ہونی چاہیے، تو وہ پیش کیجیے، نہ کہ بچنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. جناب ایسا نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بولیے. ہاں بولو. دیکھو جو چیز اچھا، جو آپ کے مذہب میں، دھرم میں جس کا مقام فرض ہو، جو مقام فرض کے حکم میں رکھتا ہو، جس کا درجہ اتنا ہو کہ وہ فرض ہے، کیا اس کو عمل میں لانا یہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میری بات، نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کو ادا کرنے پر کیا ثواب نہیں ملے گا؟ گناہ ہوگا اس میں؟ جو سوال کروں اسی کا جواب دو، ٹھیک ہے؟ بات یہ پوچھ رہے ہو کہ دین اسلام جو مذہب ہے، آپ اگر دعویٰ کر سکے آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ کا دین دھرم کیا ہے. میرے سوال کا جواب دو. میں کہہ رہا ہوں حج فرض ہے، نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کو جو ادا کرے گا، اس کی تعمیل، اس کو جو اپنائے گا، عمل میں لائے گا، اس کو ثواب ملے گا؟ گناہ بتاؤ جناب. ثواب ملے گا. وہ دین پہ چلنا، جس دین پہ چل رہے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ میرے سوال جواب نہیں دے رہے ہو. ثواب احمد رضا کہہ رہا ہے، نہیں، تمہارے گھر کی کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں. تمہارا احمد رضا کہہ رہا ہے دین و مذہب وہی ہے جو میرے، پھر
جھوٹ بول رہے ہو، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو. تمام فرض کر کے تو اس میں لے جائیں گے تو آپ اس کے جواب میں آپ دیگر باتیں آئیں گی، اس میں مت جائیے. صرف اونلی ون قوہ خانہ ثواب لکھے ہو تو کس نیت سے لکھے ہیں، کہاں سے دلیل ملی ہے آپ لوگوں کو، وہ بتائیں گے، ہے نا. تمہارا احمد رضا کہہ رہا ہے، تمہارا احمد رضا کہہ رہا ہے صرف ثواب نہیں بلکہ فرض ہے، اور چھوڑنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا. کوا اگر نہیں کھاؤ گے، میری بات سنو، کوا اگر نہیں کھاؤ گے، چیتا نہیں کھاؤ گے، کتا نہیں کھاؤ گے، تو تم فرض کے ترک کرنے والے ہوگے. مت جائیں آپ، جھوٹ مت بولے جناب. فرض ہے کیا کہ آپ مر جاؤ گے لیکن دلیل نہیں دکھا سکتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کسی کے کھانا فرض ہے یا گناہ ہے. نہیں، بات کو گھمائے نہیں. کوا کھانا ثواب کیسے، بس جواب دیجیے. جی دیکھو، اس طرح جان نہ چھوڑاؤ. جب تمہارے گھر سے میں دلیل دے رہا ہوں تو اس طرح کرو، پھر بیچے بول رہے ہو. جان چھڑا رہے ہو. اب بول لو، تم بول لو، بیچے مت بولنا. بول لو تم بول لو. جان مت چھڑائیے، صرف قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کیجیے. کون سی آیت ہے اور حدیث کہاں سے ملی جس سے ثواب آپ لوگوں کو کھلم کھلا قوہ خانے سے ثواب مل رہا ہے. اب میں بولوں، بیچ میں بولوں، ٹھیک ہے. بالکل پھر تمہاری کتاب توضیح البیان، جس کا مصنف علامہ غلام رسول سعیدی، اس کی کتاب سے میں نے ثابت کر دیا کہ ہر چیز کی حلت اور حرمت کا بیان قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو اب تم کہہ رہے ہو قرآن سے پیش کرو. تم جھوٹے ہو، مکار ہو، اپنے عالم کو نہیں مانتے ہو. اب تمہارا احمد رضا الملفوظ میں بیچے مت بولنا لکھا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتب سے ثابت ہو، اس پر چلنا تمام فرض سے اہم فرض ہے. جس طرح روزے فرض ہیں، رمضان کے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. تو اسی طرح احمد رضا کے فتویٰ رضویہ سے میں نے کالا کوا کھانے کا جو ثابت کر دیا. تمہارے یہاں کالا کوا کھانا جائز ہے، یہاں سیاہ رنگ ہوتا ہے. خاموش رہو، سیاہ رنگ ہوتا ہے، کہا اس نے، یعنی کالا کوا. تو اب تم کہہ رہے ہو کہ ثواب کیسے ہوتا ہے، ثابت کرو. جب کوئی چیز فرض ہوگا تو ثواب ہوگا نا. جب کوئی فرض ہو، ہمارے یہاں فرض لکھا نہیں گیا ہے، تمہارے یہاں فرض لکھا گیا. اور فرض کو خاموش رہو. تمہاری بات کو میں نے سنی، اب تم میری بات سنو. بالکل مت بولو. جب میں خاموش رہو تم بولنا. تم بتاؤ کیا جو چیز جس کا مقام فرض کے برابر ہو، کیا اس کو ادا کرنے والا جو ہے اس کو وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا؟ ہاں کی نہ بولو جناب. میں پوچھوں گا، ہاں کی نہ بولو، ہاں کی نہ، ہاں کی نہ، ہاں کی نہ. نماز پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، حج ادا کرنے والا ثواب نہیں ملے گا، زکوٰۃ دینے والے کو ثواب نہیں ملے گا، روزے رکھنے والا ثواب نہیں ملے گا. پینا دین ہے، یہ کھانا پینا دین میں شمار کر رہے ہو. ارے تمہارا احمد رضا کہہ رہا ہے ثواب ہے، فرض ہے، تم بول رہے ہو. ارے اپنے مجدد کی دیکھو، میری بات سنو. اسلام پر جو لکھے ہیں وہ اس پہ چلنا فرض، اہم فرض ہے، بالکل فرض ہے. لیکن یہ کھانا پینا کو کہاں سے ملا رہے ہو اس میں جا کر کے؟ اچھا تو کھانا پینا تم کے برابر سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو میں نے تسلیم کر لیا، دین کے برابر سمجھ رہے ہو. تو کھانا نبی علیہ السلام. اچھا تم ملا رہے ہو. اچھا ایک بات سنو. تم نے خاموش رہو، سن لو. تم کہاں سے آپ نے کھانے پینے کو نماز روزہ سے ملا دیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہاں پر آپ کے یہاں ثواب لکھا ہے جناب. تو ثواب کے لیے ہمیں دلیل چاہیے کہ ثواب ملتا ہے کیسے. کیا اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے؟ وہ صرف بتائیں آپ، ہے نا. ستے ہو تو لاؤ دلیل، ورنہ یہ دھرم کو چھوڑیے. اور لوگ کہتے کالا کوا کھلا رہے ہو یار، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور آپ لکھ رہے ہو ثواب ہے، اور چلے ہو کھانے پینے کے. اور اعلیٰ حضرت وہاں لکھے ہیں جس کے کھور یعنی چوٹ، جس کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں، اور آپ کالے کوے میں جو دیسی کوے ہوتے ہیں اس میں مر جاؤ گے. لیکن ایسے صفت کے جو سرخ ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں، جس کے چوٹ، وہ دیگر چڑیے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کام سے ملا رہے ہو ثواب کی اپنے دھرم کو بچانے کے لیے، دیوبندی کو بچانے کے لیے آپ لکھا رہے ہو کہ وہی برابر ہے، ایکول ہے. اور دین دھرم میں چلنا، دین میں چلنا. فضول بکواس مت کرو، کام کی بات کرو، دلائل سے بات کرو. فضول بکواس مت کرو، رد کرو میری بات کو، دلائل سے رد کرو. بات نہ ملا ہے، آپ ثواب لکھے ہو تو ثواب کی دلیل مجھے چاہیے، بس، ہے نا. بس ہو گیا. اب میں بولوں؟ ہاں ہو گیا. آپ خبر کرو. تو تم نے ایک بات یہ کہی ہے کھانے پینے کو دین سے ملا رہے ہو. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اگر کھانا پینا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو وہ دین ہے. خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش. تمہاری بات نہیں، خاموش رہو، خاموش رہو،
خاموش رہو، خاموش رہو، بالکل خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو، خاموش، تمہاری بات میں نے سنی، ایک دم خاموش، ایک دم خاموش رہو. اب تمہاری حالت ہے تمہارے یہاں جو ہے کھانا پینا دین نہیں ہے، کیونکہ تم بدعتی ہو، سنت کے مطابق تمہارا کوئی عمل نہیں ہے. لیکن ہم اہل سنت کے یہاں اگر کوئی نبی علیہ السلام کے طریقے پر کوئی پیے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر کوئی سوئے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر کوئی کھانا کھائے تو یہ دین ہے، ٹھیک ہے. لیکن تم بدعتی ہو، خاموش رہو، خاموش. تم نے بولا میں خاموش رہا، اب بیچ مت بولو. لیکن تم چونکہ بدعتی ہو اس لیے تمہارے یہاں کوئی سنت کا رواج ہی نہیں ہے. تمہارا کھانا بدعت کے مطابق، تمہارا سونا بدعت کے مطابق، تمہارا پینا بدعت کے مطابق، تمہاری پوری زندگی بدعت پر مبنی ہے. اس لیے تم سنت سے کوسوں دور ہو. تمہارے یہاں دین نہیں ہے. ہمارے یہاں کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ نبی علیہ السلام کے طریقے مطابق ہے. سنو، خاموش رہو، خاموش رہو. تم نے اس کے رد میں ایک دسی مقتہ نظامی، خاموش رہو، خاموش رہو. تم نے رد میں ایک بھی دلیل پیش نہیں کیا. میں نے تمہارے منہ پر تماچا مارنے کے لیے، ارے خاموش رہو یار، کتنے بڑے بدتمیز ہو، بیوقوف ہو، جان چھڑا رہے ہو. مردود کہیں کہ مولوی ہو کر کے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی. خاموش رہو. تم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ کھانا پینا دین نہیں ہے. تم نے اس کو دین سے کیوں جوڑا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. تم بدعت ہو، بدعتی ہو، تمہارے یہاں کوئی چیز سنت ہوتی ہی نہیں. اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں، سنو. دلیل لو. میں انشاءاللہ جو دلیل پیش کیا ہے اس کو ویڈیو میں لگاؤں گا، اور تم جب ویڈیو بناؤ گے تو تم نے جو اعتراض کیا اس کے رد میں دلیل پیش کرنا، لیکن تم رضا خانی کے پاس تمہارے اعتراض کے رد میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. سنو میری بات سنو. دوسری بات تم نے یہ بات کہی ہے کہ تم نے ایسا مسئلہ لکھا ہے دھرم کو چھوڑ دو، تو تمہارا احمد رضا نے وہی مسئلہ لکھا ہے، تم دھرم کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تمہارا احمد رضا نے دھرم کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے وہاں سیاہ کوا لکھا ہے. میری بات مکمل کرنے دو، بیچ میں بولو گے تو بات دوبارہ کروں گا میں. اب یا تو تم بولو یا مجھے بولنے دو، یا تم بولو یا مجھے بولنے دو. دلیل تم سے مطالبہ کر رہا ہوں تو ادھر ادھر کی تم کہاں تقریر کرنے کے لیے تمہاری میں تقریر میں خود مقرر ہوں، سمجھو. تم تقریر کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہارا سونا بچونا کھانا پینا سب دن کے خلاف بدعتی کیوں ہو؟ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے سے نستا تم نے تسلیم نہیں کر لیا کہ سونا کھانا پینا جاگنا جو ہے دن کے مطابق ہو، سنت مطابق دن ہے. دین ہوتا ہے، اور کوا کھانا تم دین شمار کر لیے ہو گویا سے. تو بتاؤ ثواب جب ہے تو وہ ضرور دین ہوگا. اب دین کوا کھانے کو تم ثواب نہیں کرتے تو کوا کھانا دین بن گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب تم خاموش رہو گے. میں ایک بات بتا دوں. ہاں دلیل تم دو گے. میں ہاں سنو. اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے شادی کی ہے؟ خاموش رہو. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، ثواب کی دلیل دے رہا ہوں، تمہارے سے دلیل دوں گا. تم نے شادی کیا ہے؟ ارے پھر بھاگ رہے ہو. جو سوال کر رہا ہوں جواب دو. شادی کیے ہو؟ ارے یار نہیں، میری بات میں کیا سوال کر رہا ہوں اس کا جواب تم دو. میرے سوال سے پہلے تم بھاگو مت جواب دے کر کے. میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم نے شادی کیا ہے؟ ارے سنو یار تم نے شادی کیا ہے؟ ہجڑے ہو؟ ارے ہاں شادی کیا؟ میں نے شادی کیا ہے، میری اولاد ہے. تم نے ہاں تو بولو نا، شادی کی ہے تم نے؟ ہیلو اے مردود بھاگ گیا. اختر نظامی مردود بھاگ گیا. اے اختر نظامی لنگڑا مردود گونگا بہرا بھاگ گیا فون کاٹ کے مردود کہیں کا. اختر نظامی لنگڑا اگر تم شادی نہیں کیے ہو، تمہاری اولاد، تم نے کہا اولاد پیدا کرنا ثواب ہے، تو بغیر شادی کی اولاد کس طرح پیدا کر دی مردود کہیں کے؟ تمہارے یہی ہوتا ہے کیا؟ حجرے کے نتیجے کا ہے یا پلنگ خاص کا انجام نشانی ہے؟ پلنگ خاص کی نشانی ہے، حجرہ کا نتیجہ ہے. اختر نظامی لنگڑا بھاگ گیا مردود. سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے. شرک و بدعت کے بیماروں کو، شرک و بدعت کے بیماروں کو
ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا